یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو دو سخا کے لیے کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔ اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو۔ اور اے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے،
حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھیں۔ وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب، دیکھیے ہم ان کے رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کی وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کوئی کسی کا نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور بہت سے اور لوگوں کی بھی گمراہ کر گئے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت
یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔